بھائیو بس آپ اسی سے اندازہ کر لیں، اللہ نے اپنے محبوب کو نور کے اندر ارشاد فرمایا، کہیں رحمت للعالمین کے اندر ارشاد فرمایا، کہیں طه یاسین کے اندر ارشاد فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیو بس آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اس کے نور کا کمال کیا ہوگا۔ اللہ نے ذرا سی جھلک ہماری آنکھوں میں رکھتی ہے، اگر ہم اوپر کھڑے ہو کر جدھر کو نظر ڈالیں کئی کوس کا دیکھ لیتے ہیں، یہ اسی نور کا کمال ہے، یہ اسی نور کا اجالا ہے، یہ اسی نور کی روشنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی جھلک اپنے نبی کے صدقے ہماری آنکھ میں عطا فرما دی تو ہم بہت دور تک کا کوسوں تک کا دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس نبی کو، جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے سر سے پیر تک مکمل سراپا نور بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کے نور کا عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ کو نعرے کا نام دیتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں آگے والے۔ ایسا نہیں سوچو، میرے بعد بہترین تقریر ہونی ہے اور ہمارے جناب مولانا شاہ نوری صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے۔ بتاؤں گا بھی رپٹا مار گیا ہے بہت جلدی میں آپ کے سامنے سے رخصت ہونے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑی دیر اور آپ میرے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، اسی نور کا کمال ہے جس کو اللہ نے مکمل سراپا سر سے پیر تک مکمل نور بنا کر بھیجا ہوگا۔ کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں۔ ذہن کو قریب کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نور کو جس کا قرآن میں ذکر آیا، یعنی اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات سے پہلے، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذہن کو قریب کرو اور بات کو اتارنے کی کوشش کرو، نور کا کمال دیکھو۔ سب سے پہلے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اس نور کو رکھا رہا، کیونکہ جگہ تھی نہیں کسی چیز کو رکھنے کے لیے، جگہ نہ ہوئے اللہ نے چیز نور کو لگایا اپنے نور سے۔ جب کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی پیارے اسلامی بھائیوں، تو اس نور کو رکھا رہا تو پتہ چلتا ہے تمام کائنات سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اپنے ہی قرب خاص میں رکھا، اپنے ہی قرب خاص میں رکھا۔ اسی نور کا کمال ہے جو کائنات کو بنایا، کائنات جب لگائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں ذہن کو قریب کیجئے، بات لمبی ہو جائے گی، بس ایک نقطہ کو ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ مقدس علماء کرام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بات بڑی لمبی ہے، بس مختصر سن لیجئے۔ مکمل آدم علیہ السلام کا مجسمہ مٹی کا بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو آواز دیا، الحم میں خدا بندی روح حضرت آدم علیہ السلام کے اس مٹی کے مجسمے میں، مٹی کے پتلے میں گئی اور جانے کے بعد واپس آ گئی۔ میری بات کو ذہن میں اتارنے کی کوشش کرنا، خاص کر علماء کی توجہ۔ اگر پیارے اسلامی بھائیوں اگر کہیں یوں سمجھ لیجیے کمی بیشی ہو جائے تو یہ ہمارے استاد کے یعنی مرتبے پر ہم بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو آواز دیا، مکمل آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی کا تیار ہے، مجسمہ تیار ہے۔ اس نور کا کمال دیکھو پیارے اسلامی بھائیوں، آدمیت شروع ہو رہی ہے، بشریت شروع ہو رہی ہے، انسانیت شروع ہو رہی ہے، لیکن نور کا کمال دیکھو۔ رب خدا بندی نور یعنی وہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں گئی اور جانے کے بعد واپس آ گئی۔ میں نے عالم صبر میں سوال کیا، اے آدم کی روح اللہ کا حکم تھا جانے کے بعد واپس آ گئی، تو روح نے جواب دیا اس لیے واپس آ گئی تو اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے اجالا نظر نہیں آیا، مجھے بہاریں نظر نہیں، مجھے اجالا نظر نہیں آیا، مجھے ویرانہ نظر آیا، اس لیے واپس آ گئی۔ کیونکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے میں نبی کا نور نہیں رکھا گیا تھا، نبی کا نور نہیں رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی نبی کے نور کو رکھا، اسی نور کو رکھا جس نور کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، جیسے ہی پتلے آدم نے نبی کے نور کو رکھا، آقا کے نور کو رکھا، آمنہ کے لال کے نور کو رکھا، روح کو حکم دیا گیا، روح چلی جاتی ہے اور جانے کے بعد ٹھہر
نور کے صدقے میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وجود ملا ہے تو نبی کے نور کا صدقہ، کس کا ہے؟ نبی کے نور کا صدقہ، نبی کے نور کا صدقہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، پشت آدم میں جیسے ہی نبی کے نور کو رکھا، پیارے اسلامی بھائیو حرکت کرنے لگا۔ ذہن کو قریب کیجئے، ہاتھ پیر چلنے لگے، حرکت کرنے لگا۔ پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کو، جو تمام انسانوں کے بعد ہے، تمام دنیا کے بعد ہے، وہی سے انسان میں شروع ہے، ان کو بھی وجود ملا۔ تو نبی کے نور کے صدقے پیارے اسلامی بھائیو ذہن کو قریب کیجئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ پیارے اسلامی بھائیو ذہن کو قریب کیجئے تو پتہ چلا کہ ساری کائنات کو وجود اسی نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے۔ حضرت آدم کا وجود نبی کے نور کے صدقے میں ملا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ کی پشت میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو رکھا، پیارے اسلامی بھائیو فرشتے آپ کے پیچھے پیچھے زیارت کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ رب نے فرمایا یہ میرے نبی کے نور کی زیارت کرتے ہیں، لیکن تمہاری پشت میں میرے نبی کا نور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس کو تو میری پریشانی میں ہونا چاہیے، اس میں خدا بندی نور پیشانی میں آیا۔ فرشتے جماعتیں لگا کر آگے آگے کھڑے ہوتے، اسی نور کی زیارت کرتے، نبی کے نور کی زیارت کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش کی، مولا اس نور کی میں بھی زیارت کروں، رب کی بارگاہ میں خواہش کی۔